ارد گرد جو واقعات ہوتے ہیں ان کو سننے کے بعد آپ کی سوچ میں وہ پھر ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر وہ کیفیت آ جاتی ہے، آپ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ دیر سوچتے ضرور ہیں۔ اب وہ سوچنا، اس کی یاد میں رہنا، اس کی کیفیت میں رہنا، یہ ایک جرنل سی بات ہے۔ تو آپ کی سوچ کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو تحریک چاہیے۔ کسی چیز کو کچھ تھوڑی سی حدت دی جائے تو پھر وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بھڑک اٹھتی ہے، فیلنگ، آپ کے احساسات یا تو پھر ناشکری، ناقدری کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پازیٹیو ہو تو پھر آپ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، شکر گزاری کے اس جذبے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں بنیاد کیا ہوئی۔ اس بنیاد کو میں تلاش کرتا پھرا، جھوٹی چیزوں پر مبنی کہانیاں، قصے، ڈرامے، فنی کلپس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں کر رہے؟ اور وہ تحریک کیا پازیٹیو ہوگی؟ ہرگز پازیٹیو نہیں ہوگی۔ جس جگہ سے جو چیز آئے گی ویسا اپنا اثر چھوڑے گی۔ اس کا محرک پاک نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد خیر کا نہیں ہے۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اس کو پازیٹیو لے جائیں، قرآن کی طرف لے جائیں، تو سوچیں کہ پھر ہماری کیفیت کیسے ہوگی۔ کاش ہم ایسا کرنے والے بن جائیں۔ کو ہدایت کی سمجھ آ جانی چاہیے، قرآن سے اپنا تعلق رکھنے کی سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ ہم کسی کی جھوٹی بتائی ہوئی کہانیاں، واقعے، قصے تو بڑے غور سے سنیں اور پھر اس کے اثر میں بھی رہیں، اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کی خوبصورت باتوں کو، ان بہترین باتوں کو ہم سمجھنا ہی نہ چاہیں اور کہیں کہ میرا ایمان ہے اس پر، میں اس کو مانتا ہوں۔ بنا جانے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہم، کس منہ سے اس ذات کا سامنا کریں گے؟ ہم اس حال کو جو پہنچے، ہم جو گندے گدلے آلودہ ہو کر آئے ہیں، ہم اپنے آپ کا تزکیہ نہ کر سکے، ہم اپنے آپ کو تیری محبت سے نہ بھر سکے، ہم مال و اسباب اور دنیا کی چیزوں میں لت رہے، پت رہے، غرق رہے۔ اور نمازیں جو پڑھی تھی وہ بھی ناقص تھیں، ان کا بھی پتہ نہیں تھا کہہ کیا رہے تھے، تجھ سے باتیں کیا کر رہے تھے۔ تیرا ذکر بھی کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجا تھا، پر ہمارا دل و دماغ کہیں اور گھومتا رہا تھا۔ یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ کون سی یاد ہے؟